السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکینہ بنت حسین 4 سال کی معصوم بچی جس پر کربلا سے لے کر زندان تک اتنے ظلم ہوئے کہ جس سے سن کر ہر انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ 3 دن کی پیاسی معصوم سکینہ شب عاشوراء اپنے بابا کے سینے پر سوئی رہیں، روتی رہیں، بابا مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا کی طرف روانہ ہونے لگے تو بی بی معصوم سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئیں، اور پھر مولا حسین علیہ السلام نے بی بی سکینہ کو اپنے گلے سے لگائے، بی بی سکینہ کا ماتھا چوما اور بی بی زینب علیہ السلام کے حوالے کیا۔ جب میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام گھوڑے کے زین سے نیچے آئے تو ادھر معصوم سکینہ اپنے خیموں سے دوڑتی ہوئی آئیں میدان کربلا اور فوج یزید سے پوچھنے لگی، میرے بابا کہاں ہیں؟ ظالم شمر نے تیروں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف چلاتے ہوئے کہا، یہ دیکھو تیر جسے لگے گی وہی تیرے بابا ہیں۔ معصوم سکینہ اپنے بابا کو اپنی آنکھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ بچی روتی رہیں، لپٹتی رہیں۔ شمر معصوم بی بی سکینہ کو تماچے مار مار کر حسین علیہ السلام کے جسم سے ہٹاتا رہا۔ ظالم سپاہیوں نے معصوم بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچ لیے، اپنے روز سے ایسے زور سے نوچے کہ کربلا سے لے کر زندان تک بی بی معصوم سکینہ اپنے کانوں سے ہاتھوں کو نہیں ہٹایا۔ اور جب اہل بیت کے گھرانے کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام لے جایا گیا، کبھی بھی معصوم سکینہ کو ہونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ راستے میں ایک جگہ قافلہ رک گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک جس نیزے پر سوار تھا وہ نیزہ آگے بڑھ ہی نہیں رہا تھا۔ یزید کی فوج نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا، بتاؤ سر حسین کا نیزہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی، میری سکینہ ہونٹ سے کہیں گر گئی ہیں، جاؤ پہلے اسے لے آؤ پھر یہ قافلہ چلے گا۔ بی بی زینب علیہ السلام بھاگتی ہوئی گئے تو دیکھا، کیا دیکھتی ہیں کہ ایک نقاب پوش بی بی سکینہ کو اپنے گود میں لے کر آ رہی ہیں۔ بی بی زینب علیہ السلام نے فرمایا، اے نقاب پوش کون ہے؟ انہوں نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر اور فرمایا، اے زینب میں تیری والدہ بی بی فاطمہ الزہرا ہوں۔ بس جب بی بی زینب علیہ السلام معصوم سکینہ کو لے کر آئیں تو ملعون شمر نے بہت زور سے تماچے معصوم سکینہ کے منہ پر مارا اور کہا، تمہاری وجہ سے قافلہ اتنی دیر تک سے رک گیا۔ اور پھر معصوم بی بی کو ہونٹ کے ساتھ زنجیروں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا۔ معصوم بی بی سکینہ پتھر کھائے، تماچے کھائے، لیکن اس نے اپنی زبان سے بابا بابا پکارنا نہ چھوڑا۔ وہ روتی رہیں، چیختی رہیں، اور جب سر حسین کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو بی بی معصوم سکینہ کی رونے کی آواز نے یزید کے محل کو ہلا کر رکھ دیا۔ یزید چلانے لگا، کیا چاہتی ہیں یہ بچی؟ سپاہیوں نے کہا، یہ امام حسین کی بیٹی ہیں اور اپنے بابا کی محبت میں رو رہی ہیں۔ یزید نے کہا، پوچھو اسی سے یہ کیسے چپ کرے گی؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، اگر معصوم سکینہ کو حسین علیہ السلام کا سر مبارک مل جائے تو یہ خاموش ہو جائے گی۔ یزید نے کہا اگر اسے اپنے بابا سے اتنی محبت ہے تو بلائے اپنے بابا کو اور اس کے بابا خود اس کے پاس آ جائیں۔ معصوم سکینہ رو رو کے اپنے بابا کو بلانے لگی۔ اتنے میں سر حسین اٹھے اور بی بی سکینہ کے گود میں آ گئے، اور پھر یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ زندان میں بھی بی بی سکینہ رو رو کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی۔ معصوم سکینہ کی آواز میں اتنا درد تھا کہ یزید کے محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ اس بچی کی بے چینی
بے چینی کرنے والی آواز یزید کے کانوں میں بار بار گونجتی تھی۔ یزید زیادہ شراب پینے لگا لیکن پھر بھی اسے نیند نہ آئی۔ یزید نے تنگ آ کر سپاہیوں سے کہا، پوچھو اس بچی سے کہ آخر یہ چاہتی کیا ہے۔ سپاہی نے امام سجاد علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، یزید کہتا ہے اس بچی سے پوچھو کہ یہ کیا چاہتی ہے، ہر پل کیوں روتی رہتی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، یہ بچی اپنے بابا کو بہت یاد کرتی ہے، اس لیے ایک بار اپنے بابا کا سر دو بس۔ یزید تنگ آ کر امام حسین کا سر مبارک زندان میں بھجوا دیا۔ جیسے ہی بی بی سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا تو وہ زار زار رونے لگی اور کہنے لگی، بابا مجھے آپ کے بنا نیند نہیں آتی، آپ کے بعد شمر مجھے تماچے مارتا رہا، بابا آپ کے بعد کوئی مجھے تعزیہ نہ مارتا رہا، آپ کے بعد ہمیں قید ہی کر دیا گیا، مجھے زندان میں رکھا گیا۔ بس وہ بچی روتی رہی، اپنے بابا کے سر کو چومتی رہی اور اتنے میں رونے کی آواز بند ہو گئی۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمانے لگے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بی بی زینب علیہ السلام سے کہا، جاؤ سکینہ کو دیکھو، اور سپاہیوں سے کہا کہ ہمیں 3 دن کا پانی اکٹھا کر کے دیا جائے تاکہ میں اپنی بہن کو غسل دے سکوں۔ بس تھوڑی دیر میں بی بی زینب علیہ السلام روتی ہوئی آئی اور امام سجاد علیہ السلام سے فرمانے لگی، اے وقت کے امام، ایک مسئلہ لے کر آئی ہوں تیرے پاس۔ امام سجاد علیہ السلام نے بی بی زینب سے فرمایا، آپ خود عالمہ ہیں اور ایسا کیا مسئلہ ہے پیش آ گیا جس کا حل آپ کے پاس نہیں؟ بی بی زینب رو رو کر فرمانے لگی، اے سجاد، جیسے ہی میں نے غسل دینے کے لیے سکینہ کے لباس پر ہاتھ رکھا تو میں نے کیا دیکھا، کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازار تک، اور پھر کوفہ شام کے بازار سے لے کر اس زندان تک معصوم سکینہ ایک ہی لباس میں رہی۔ اس بچی نے اتنے تعزیے کھائے کہ اس بچی کا لباس اور اس کی کھال آپس میں مل چکی ہیں۔ اب لباس کو اتارتے ہیں تو سکینہ کی کھال بھی اترتی ہے۔ سجاد بتاؤ، اس معصوم بچی کا غسل اس لباس میں کیسے دیا جائے؟ یہ لباس اتار دیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی مرضی ہے، اس میں ہے کہ سکینہ اس لباس کے ساتھ تدفین کیا جائے۔ بس امام سجاد علیہ السلام نے قید خانے میں اس معصوم بچی کو دفنا دیا۔ سلام ہو معصوم سکینہ پر، سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سلام ہو شہدائے کربلا پر۔